اس کے اندر آپ نے اپنی امت کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم 15 شعبان تک روزے رکھا کرو، 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو، کہیں کمزوری نہ آ جائے، کمزوری آ جائے گی پھر وہ رکاوٹ بنے گی رمضان کی عبادات میں، رمضان کے روزوں میں۔ لیکن خود کا عمل کیا تھا؟ خود کا عمل یہ تھا کہ پورے مہینے تقریباً 27 شعبان تک اللہ کے رسول روزے رکھتے تھے، اور امت کو فرمایا کہ 15 شعبان تک رکھ لو، اس کے بعد چھوڑ دو، کھا پی کر ذرا اپنی صحت کا خیال رکھو تاکہ رمضان میں یہ کمزوری رکاوٹ نہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے دوستو عزیزو آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، 1-2 دن باقی رہ گئے۔ کچھ ساتھیوں کی فرمائش پر یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ شعبان کے اعمال کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً لوگ بہت سی غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ وہ طرح طرح کی بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں بیچارے عبادت ہی کرتے ہیں لیکن عبادت میں بہت زیادہ غلو کر جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس مہینے میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ بتا رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ جڑیں، انشاءاللہ آپ کو 4-5 منٹ میں وہ ساری معلومات مل جائے گی جو گھنٹوں کے بیان میں ملتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ اس مہینے کی عظمت اور اہمیت کیا ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، اس مہینے کا لفظ ہی یہ بتا رہا ہے کہ اس مہینے کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ دیکھو جب ہم یہ مہینہ بولتے ہیں تو اس مہینے کے ساتھ ہم ایک لفظ بولتے ہیں المعظم، شعبان المعظم۔ معظم کا مطلب تعظیم والا، عظمت والا۔ تو یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ بڑی عظمت اور اہمیت والا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ 2 مہینے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگنا اسٹارٹ کر دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس حدیث سے رجب کی اہمیت بھی ثابت ہو رہی ہے، شعبان کی اہمیت اور فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے، اور رمضان کی فضیلت تو ثابت ہو ہی رہی ہے۔ یا اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا، رمضان کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے۔ دوسرے، اللہ کے رسول نے رجب اور شعبان میں برکت کی دعا مانگی، یا اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، زندگی میں برکت دے، صحت میں برکت دے، ہمارے وقت کے اندر برکت دے، تاکہ ہم صحت اور عافیت کے ساتھ سلامتی اور خیر خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچ سکیں اور پھر رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ دوسرے، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو شب برات ہے، شب برات بھی میرے عزیزو اسی مہینے کے اندر آتی ہے۔ شب برات پر انشاءاللہ مستقل کلپ بنا کر آپ کو سمجھاؤں گا۔ شب برات کی اہمیت قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ پھر اس کے اندر کیا اعمال کیے جاتے ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، انشاءاللہ اس کو مستقل سمجھاؤں گا۔ ابھی صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ وہ عظمت والی رات، وہ فضیلت والی رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے، یعنی شعبان کے مہینے کے اندر ہے۔ اس سے بھی شعبان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے، جینے مرنے کے فیصلے، روزی روٹی کے فیصلے، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہیں۔ اعمال کی پیشی اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس کا نام ہے شعبان، اس مہینے کی طرف سے غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ بہت عظیم الشان اور بہت اہمیت والا مہینہ ہے، لیکن لوگ اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے۔ آگے فرمایا کہ اسی مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں،
تو بھائی تقدیر کے فیصلے، جینے مرنے کے فیصلے، روزی روٹی کے فیصلے، کامیابی ناکامی کے فیصلے اسی مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ گویا کہ سالانہ رپورٹ، ویسے تو ہر روز بھی اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، مہینے کی بنیاد پر بھی پیش ہوتے ہیں، لیکن جو سالانہ کی بنیاد پر سالانہ رپورٹ جو ایک پیش کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ شعبان کے اندر۔ تو یہ بات ہو گئی رمضان کی، شعبان کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ اس شعبان کے مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے دوستو، صرف 2 عمل ہیں، صرف 2 عمل جو ہمیں اس مہینے میں کرنے ہیں۔ پہلا عمل یہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنا، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شعبان کا روزہ، رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، چونکہ یہ مہینہ رمضان کے بالکل متصل ہے، بالکل پہلے ہے، اس لیے آپ نے فرمایا رمضان کی تعظیم کی وجہ سے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ وہ شعبان کا روزہ ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رمضان کا صدقہ۔ تو دیکھو اس سے پتہ چلا کہ سب سے افضل ٹائم، سب سے افضل وقت روزوں کے لیے وہ کون سا ہے؟ شعبان کا وقت، شعبان کا مہینہ۔ کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل روزے رکھنے پر آتے تو اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ اب تو روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ نہیں رکھنے پر آتے تو اس طریقے سے لمبا وقفہ کر لیتے، ہمیں لگتا تھا اب تو روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان سے زیادہ کسی بھی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا۔ تو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول اس مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے۔ تو بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزے رکھیں، اور اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ 15 شعبان کے روزوں پر میں مستقل ایک کلپ کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں گا، وہ جو ایک روزہ ہے شب برات کا جو روزہ جس کو ہم بولتے ہیں، اس پہ میں انشاءاللہ مستقل کلپ بنا کر آپ کو سمجھاؤں گا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ باقی رمضان کے پورے مہینے کے اندر اس حدیث سے روزے رکھنا ثابت ہو رہا ہے، اس لیے بغیر کسی ترتیب کے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ضرور ارشاد فرمائی کہ دیکھو چونکہ شعبان کے بعد تم نے رمضان کے بھی روزے رکھنا ہے، اسے ایک حدیث کے اندر آپ نے اپنی امت کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم 15 شعبان تک روزے رکھا کرو، 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو، کہیں کمزوری نہ آ جائے، کمزوری آ جائے گی، پھر وہ رکاوٹ بنے گی رمضان کی عبادات میں، رمضان کے روزوں میں۔ لیکن خود کا عمل کیا تھا؟ خود کا عمل یہ تھا کہ پورے مہینے تقریباً 27 شعبان تک اللہ کے رسول روزے رکھتے تھے، اور امت کو فرمایا کہ 15 شعبان تک رکھ لو، اس کے بعد چھوڑ دو، کھا پی کر ذرا اپنی صحت کا خیال رکھو تاکہ رمضان میں یہ کمزوری رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کی علامت ہے۔ تو بہرحال ایک عمل تو کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ روزے رکھنا، اور بھائی دوسرا عمل ہے وہ رمضان کی تیاری۔ احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث کے اندر بھی شعبان کی اہمیت، شعبان کی فضیلت بتائی، تو اس کا ایک اہم مقصد ہے رمضان کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ذہنی اعتبار سے، تاکہ لوگ شعبان سے ہی رمضان کی آمد کا اور رمضان کا استقبال شروع کر دیں، رمضان کی آمد کا انتظار کرنا شروع کر دیں، عبادت کرنا شروع کر دیں، صدقہ کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، روزوں کا اہتمام شروع کر دیں۔ تو رمضان کی تیاری کے اندر یہ ساری نفلی عبادات آ جاتی ہیں۔ فرض تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، باقی نفلی عبادات کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر ہمیں کرنی چاہیے، وہ اس لیے تاکہ آگے جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، اس کے لیے ہم بھرپور طریقے سے تیار ہو سکیں اور پھر رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو میرے عزیزو، یہ صرف 2 عمل ہیں، ایک کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا اور دوسرے رمضان کے لیے تیاری کرنا۔ تیاری اپنے اپنے اعتبار سے ہم کر سکتے ہیں، اپنے کاموں کو جلدی جلدی سمیٹ لیں،
سفر وغیرہ کا ارادہ ہو اس کو ذرا شعبان کے اندر ہی اپنے سفر کو ختم کر لیں. کوئی بیمار ہے جلدی جلدی اپنا علاج معالجہ کرا کر اپنے آپ کو صحت مند بنا لے. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سارے کاموں کو سمیٹ کر سارے کاموں سے فارغ ہو کر ہم شعبان میں فارغ ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں یکسو ہو کر اپنی عبادت کی، روزوں کی، تراویح کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما سکے. تو یہ ہے میرے عزیز و شعبان کی اہمیت اور شعبان میں کرنے والے اعمال. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.